والسلام اللهم صل على محمد وعلى محمد ومن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه۔ آج بہت ہی مبارک دن ہے۔ سب سے پہلے آج کی مبارک مناسبت میں اپنے مولا آقا امام زمانہ اور آپ مومنین خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس کی معرفت سے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر امت نبوی میں سے جو شخص بھی اپنے وقت کے امام کی یہ معرفت حاصل کر لے کہ امام کا میری گردن پر کیا حق ہے، ماشاءاللہ اگر ماشاءاللہ۔ اس کی اس کو معرفت ہو جائے تو یہ انسان اپنے ایمان میں لذت محسوس کرے گا، اپنے ایمان کی شیرینی اور مٹھاس کو محسوس کر پائے گا کہ میں کس ایمان کے درجے پر فائز ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو ہمارے پاکیزہ حسین جو نام ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ فرمایا کہ سمی الحسن حسنا، مولا امام مجتبیٰ کا نام حسن اس لیے رکھا گیا ہے لأننا بِإِحْسَانِ اللَّهِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احسان سے زمین اور آسمان قائم ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس وقت جو ساتوں آسمان اور زمین پر پورے کہکشان پر جو آپ کو حسن و زیبائی دکھائی دے رہا ہے وہ امام کے نام کی برکت سے ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جس کے نام میں یہ تاثیر ہو خود اس ہستی میں کتنی تاثیر ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پھر فرمایا پیغمبر نے فرمایا کہ ان اللہ خلقنی وخلق علی وفاطمہ والحسن والحسین، اللہ تعالیٰ نے مجھے امیر المومنین فاطمہ الزہرا امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو پیدا کیا قبل ان یخلق اللہ آدم حین لا سماء و بنی، اس ٹائم پیدا کیا کہ حضرت آدم کو بھی پہلے نہیں کیا تھا، آسمان کو بھی پیدا نہیں کیا تھا، زمین کو بھی پیدا نہیں کیا تھا، نہ ظلمت تھی نہ نور تھا، نہ سورج تھا نہ چاند تھا، نہ جنت تھی نہ جہنم تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں پیدا کیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر فرمایا ثم فتق نور ولدی الحسن، پھر امام میرے بیٹے، پیغمبر فرماتے ہیں میرے بیٹے امام حسن کے نور کو اللہ تعالیٰ نے شگافتہ کیا، اس کو کھولا۔ وخلق منہ الشمس والقمر، اس نور سے سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ والشمس والقمر من نور ولدی الحسن، سورج اور چاند میرے بیٹے حسن کے نور سے پیدا ہوئے۔ وَنُورُ الْحَسَنِ مِن نُورِ اللَّهِ، اور حسن کا نور اللہ کے نور سے پیدا ہوا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ وَالْحَسَنُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، امام حسن سورج اور چاند سے افضل ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ نے اندازہ لگایا ہے کہ ہم کن ہستیوں کی محبت کو دل میں رکھتے ہیں۔ یہ وہ پاکیزہ ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے پہلے پیدا کیا، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی برکت سے سب چیزوں کو وجود ملا۔ جنت و دوزخ و زمین و آسمان سب کو، پس سب سے پہلے نقطہ یہ بتایا کہ آپ اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کریں کہ امام کا میری گردن پر کیا حق ہے۔ ماشاءاللہ۔ جب اس معرفت کو آپ سمجھ پائیں گے تو وہ لذت محسوس کریں گے ایمان کی۔ ایک دوسرا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے نام کی برکت سے کہکشان کو جو نظام میں جو آپ کو حسن و زیبائی دکھائی دے رہا ہے، یہ جو نظم دکھائی دے رہا ہے، انسجام دکھائی دے رہا ہے، ہم آہنگی دکھائی دے رہی ہے، سب امام کے نام کی برکت سے ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ بتایا ہے کہ یہ پاکیزہ ہستی کے نور سے ہستی کو نور ملا۔
سبحان اللہ. اور ان میں سے امام حسن علیہ السلام کے نور سے سورج اور چاند کو نور ملا. یہ جو سورج آپ کو دکھائی دے رہا ہے چمک رہا ہے، چاند چمک رہا ہے، تو یہ اس کے اپنا کوئی کمال نہیں ہے، ماشاءاللہ. یہ کسی اور ہستی کی دین ہے، کسی اور ہستی کی کرم نوازی ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ نور ملا. اور یہ اللہ کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ امام حسن کا نور کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کے نور سے آیا. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ان ہستیوں کی جب ہمیں معرفت ہو جائے گی عزیزو، پھر ہم سمجھ پائیں گے کہ ہم کس کے مہمان ہیں. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ہم کس کے مہمان ہیں؟ کیونکہ امام زمانہ حقیقی معنی میں روزہ دار ہے. اس دسترخوان پہ امام تشریف فرما ہے جس میں آپ کو بھی دعوت دی گئی. ماشاءاللہ. اور یہ وہ ہستی ہیں جو پوری خلقت سے پہلے پیدا کیے گیا. بعد حدیث میں ملتا ہے کہ ہزاروں سال پیدا کیا گیا. ماشاءاللہ. ہزاروں سال پہلے نے پیدا کیا گیا، پھر اس کے بعد ہستی کو وجود میں لایا جاتا ہے، پھر انبیاء کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد زمین و آسمان و فرشتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. دعا گو ہے کہ میرے کریم مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی حقیقی معنی میں معرفت عطا فرما. میرے علیہ اس معرفت کے سائے میں اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما. امام زمانے کے ظہور میں تعدیل فرما، امام کے جانسار ساتھی میں شمار فرما. میرے کریم مولا یہ مبارک دن ہے، سب کے گناہوں سے درگزر فرما. یہ مومن جو تشریف فرما میرے ان کی مشکلات کو برطرف فرما. اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے جہاں کہیں بھی ہیں، ہمارے علماء فقہاء اس مکتب اہل بیت کی جو خدمت کار ہیں، جس جس لباس میں جہاں جہاں بھی ہیں میرے اللہ سب کو امام مجتبیٰ علیہ السلام صدقے میں صحت و سلامتی اور زندگی بابرکت عطا فرما. ہماری نسلوں میں اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والی اولاد پیدا فرما. ربنا تقبل منا الدعاء انک انت السمیع العلیم. دعاؤں کی استجابت کے لیے مل کر بآواز بلند